الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے اور نقشبندی بزرگوں کے حوالے سے جو احوال مختلف سلسلوں میں ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کی ایک کڑی آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور پچھلا جو ہمارا سلسلہ جس پر اینڈ ہوا، ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، وہ جن کا ذکر خیر تھا حضرت خواجہ عبدالخالق غیدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب ان سے فیضیابی حاصل کرنے والے جو بزرگ تھے ان کے خلفاء میں جن کا شمار ہے، آج ان کا ذکر خیر کرتے ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ریوگر جو ہے بخارا کا ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا اس کا نام ہے، جو غجدوان سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تو اسی نسبت سے حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت جو ہے نا وہ معروف ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت کا ذکر خیر کرنے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اتنے عظیم بڑے بزرگ ہیں کہ حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جو شمار ہے مریدین کے لحاظ سے وہ انہی بزرگ سے جا کر ملتا ہے۔ یقیناً جو شخص پوری توجہ و انہماک کے ساتھ رب قدیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ جل وعلا نور ایمان سے منور قلوب و اذہان کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ کائنات اللہ والوں کا جب ذکر کرتی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہم پر بھی ہے، اور جن بزرگان دین کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کا ہی فضل ہے۔ رب نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ تو کائنات میں جب بھی اللہ والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہ خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، حضرت کا تعارف وغیرہ جو ہمارا سلسلے کا انداز ہے وہ اختیار کرتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر، آپ کا نام عارف ہے اور ریوگر کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو ریوگری کہا جاتا ہے۔ ریوگر بخارا سے 6 فرسنگ یعنی 18 میل اور غجدوان سے 1 فرسنگ یعنی 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے۔ آپ کی پیدائش بھی ریوگر ہی میں ہوئی تھی۔ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے تاریخ نگاروں نے بڑے خوب اور بہترین احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کی پاکیزہ شخصیت، صدق و صفا، علم و عمل، تدبیر و تفکر، معدت و محبت، تصوف و سلوک، اخلاق و احسان، ایثار و اخلاص، صبر و رضا، قناعت و توکل، صلاح و تقوی، رافت و رحمت، عفت و عصمت، تواضع و انکساری، دنیا سے بیزاری و بے نیازی، ریاضت و مجاہدہ، خشوع و خضوع، عفو و کرم، جود و سخا، شرافت و انسانیت، خوف و آخرت اور خشیت الہی جیسے صفات محمودہ سے عبارت تھی۔ اور آپ کی ذات پاک جو ہے وہ بغض و حسد، حب جا و مال، خود پسندی و دنیا داری اور حرص و ہوس سے یک سر پاک اور منزہ تھی۔ ماہر علوم مختلفہ و فنون متداولہ ملا بہاؤالدین کشمیری نے رسالہ نقشبندیہ میں آپ کے فضائل و خصائص اور محامد و مناقب کی منظر کشی کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ آپ نے اشعار کی صورت میں آپ کی جو شان اور عظمت بیان کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں آنکھ کے او بر مقام علی بود، خواجہ عارف ریوگری بود، وہ ذات جو اعلیٰ مقام پر جلوہ فرما تھی۔ خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے۔ اوست کے سر زدہ ز صبح امید از چہارم سپہر چوں خورشید، یہ وہی ہیں جو مثل آفتاب چوتھے آسمان سے صبح امید کی طرح تابناک تھے۔ اور مزید آپ نے جو اشعار فرمایا فارسی کے اندر جس کا ترجمہ ہے کہ سورج ان کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ آپ ہی سے نور و روشنی لے کر ذوفشانی کرتا تھا۔ یقیناً یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ والوں کا اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ حضرت ملا بہاؤالدین کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ عارف کے متعلق مزید فرمایا کہ عرش آپ کے صحن خانہ کے گرد آپ کے آستانہ کا طواف کرتا ہے۔ اور اس طرح سے مزید آپ نے فرمایا کہ عزت، شان، فضیلت، یہ جملہ اوصاف آپ کو گزشتہ خواجگان سے حاصل تھے۔ اے اللہ ان کے نام کے طفیل مجھے بھی ان کے جام سے عرفان کا گھونٹ عطا کر، شراب تجلی سے مجھے سرشار کر دے اور شہود حقیقت سے مجھے تردماغ بنا دے۔
اور اس طرح سے آپ نے بے شمار اور اشعار فرمائے کہ جس کے اندر حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان، مرتبہ، معرفت اور ان کی طریقت کا سلسلہ اور ان کی عظمت بیان کی ہے۔ اسی طرح سے حضرت مفتی غلام سرور لاہوری جو ہے وہ خزینۃ الاصفیاء میں تحریر فرماتے ہیں، آپ کی عظمت کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ آپ ترکوں کی عظیم اولیاء کرام اور مشائخ عظام میں سے ایک ہیں۔ آپ علم و عمل، صبر و حلم، زہد و تقوی، ریاضت و عبادت اور اتباع سنت و شریعت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ بلا شبہ ولایت کے تمام اوصاف و کمالات آپ کے اندر موجود تھے، اور خاص کر محبت الہی، خوف خدا، صدق نیت و اخلاص، زہد و تقوی، خشیت و صبر، اعتماد و توکل، ریاضت و مجاہدہ جیسے بلند صفات سے آپ کی ذات متصف تھی، جو ایک ولی کے لیے بے حد ناگزیر ہیں۔ اور انہی حوالے سے تاریخ دانوں نے آپ کی جو محبت الہی ہے اور آپ کا جو خوف الہی ہے، صدق نیت ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، اس پر بے شمار کلام کیا ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے اختصار کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن آپ کے جو اندر جو اوصاف تھے، خشیت کے، صبر کے، توکل کے، استغفار کے حوالے سے، اور آپ کی جو دعا کا انداز تھا، آپ کے جو مجاہدات تھے، وہ ایک طویل جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اوراق بھرے ہوئے ہیں کہ لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ہم اتنا ہی عرض کر دیں کہ آپ کو ایک ایسی ذات فیض ماب سے شرف بیعت حاصل ہے کہ جن کے فضل و کمال کا ایک جہاں معترف ہے، جس کا سلسلہ ہم پیچھے کر گزرے ہیں، کہ جن کے جلالت علمی اور عظمت روحانی ہر کو وہ ماں پر روشن ہے، جو دنیا سلوک و معرفت کے وہ تاجور تھے، جن کی دہلیز پر ولایت خود پہرا دیتی تھی، جو نقطہ دان، نقطہ رس، نقطہ شناس، نقطہ آفرین اور عالم شریعت اور طریقت تھے، خواہ دقائق لطیفہ ہوں یا ارشادات بلیغہ، کنایات فرقانیہ ہوں یا اسرار علمیہ، گل افشانی افکار ہو یا درفشانی گفتار، ان سب کی نازورہ زیبا جن کی مقدس بارگاہ میں دست بستہ بادب با قرینہ ناسیہ فرسائی کے لیے آٹھوں پہر حاضر رہا کرتی ہے۔ یعنی میری مراد حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے کہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے، اور انہوں نے آپ کو ریاضت اور مجاہدہ اور ذکر اور مراقبہ اور سلوک اور معرفت کی تعلیم سے سرفراز کیا، اور پھر طریقت کے تمام مراحل سے گزار کر خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خلفاء تھے وہ تقریباً ان کی تعداد 4 ملتی ہے، جن میں پہلے تھے حضرت خواجہ احمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خواجہ اولیاء کبیر و خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کی مسند پر جو بیٹھے وہ حضرت خواجہ احمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرمائے، اور آپ کے تمام جو دیگر مریدین اور خلفاء تھے ان کو فیضیابی کے سمندر سے نوازتے رہے۔ اور حضرت خواجہ صدیق کے وصال کے بعد حضرت خواجہ صدیق جو تھے اپنے بعد اپنے تمام مریدین و خلفاء کو یہ تلقین اور وصیت فرما گئے کہ میرے بعد اس پر جو مسند نشین ہوں گے اور جن سے تمہیں فیض حاصل کرنا ہے، جسے اکتساب فیض لینا ہے، وہ حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور پھر ان سے فیضیابی لینے والے بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے امام نقشبند جیسے بزرگ بھی ہوئے کہ جن سے دنیا اور کائنات کے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض حاصل کیا۔ اندازہ کیجئے یہ کتنے عظیم ترین بزرگان دین تھے۔ آپ کے ارشادات، آپ کے کلمات تھے وہ تو بے شمار ہیں، نصیحت آموز ہیں، بے شمار ہمیں نصیحت کے پھول اور گل دستے ملتے ہیں، لیکن چند ایک آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے ارشادات میں رکھتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ خود کو ملائکہ کا مشابہ بنائے، یعنی نفس کی ذلت سے بری، پاک باز اور ذاکر رہ کر ہر وقت بندگی کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر سے تعلق نہ رکھے اور نہ ہی اس کی طرف التفات کرے، ہمیشہ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، اس لیے کہ وقت شمشیر بنا ہے، بندہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت کو بیکار اور غفلت میں ضائع نہ کرے، اور غیر اللہ سے قطعاً محظوظ یعنی فائدہ اٹھانے والا نہ ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اے عارف تو پاک رہ اور پاک اعتقاد رکھنے والا ہو جا، اس لیے کہ قدورت والا دل جسم کو خبیث یعنی برا کر دیتا ہے، رد کرنے یا قبول کرنے کے لحاظ سے دل ہی کا اعتبار ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اے عارف، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے یا راہ گیر۔ مومن کو چاہیے، فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ جب اپنے گھر میں آئے تو قبر کو اپنی قرار گاہ فرض کرے اور یقین کرے کہ اس کے بعد اس جگہ سے نکلنا ہو یا نہ ہو،
اور جب گھر سے باہر آئے تو یقین رکھے کہ دوبارہ گھر میں داخلہ ہوگا یا نہ ہوگا، اللہ اکبر، یہ موت کو ہر وقت یاد کیا کرتے تھے، قبر کو ہر وقت ذہن میں رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بے شمار فرامین ہیں، لیکن چند ایک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے عارف، شیطان لعین ہر صبح عارف سے کہتا ہے کہ آج کیا کھائے گا، اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ موت۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ کیا پہنے گا، وہ جواب میں کہتا ہے کہ کفن۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ کہاں قیام کرنے کا ارادہ ہے، وہ جواب میں کہتا ہے کہ قبر میں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ قبر اور موت کو کس انداز میں یہ ہر وقت یاد رکھے ہوئے تھے۔ اور اب آپ کا جو وصال تھا اس حوالے سے مختلف تذکرہ نگاروں کے جو بیانات اس میں اختلاف پایا جاتا ہے سن کے اعتبار سے۔ آپ کے سن وفات کے تعلق سے تذکرہ نگاروں کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ چنانچہ شیخ بدر الدین سرہندی نے حضرات القدس میں اسی اختلاف کے پیش نظر سن وفات 616 ہجری اور 617 ہجری درج کیا ہے، اور حضرت علامہ نور بخش توکلی صاحب تذکرہ مشائخ نقشبندیہ نے بھی سال وفات 616 ہی ذکر کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر شمس الدین احمد نے حضرت خواجہ نقشبند اور حضرت طریقت نقشبندیہ میں سن وفات 649 ہجری لکھا ہے، اور پھر 715 بھی تحریر فرمایا ہے، اور مفتی غلام سرور لاہوری صاحب خزینۃ الاصفیہ نے بھی وفات کا سال 715 ہجری ہی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا فیضان ہم تمام پر جاری فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا سلسلہ انہی سے فیضیابی حاصل کرنے والے بزرگ کا ہم کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔